آج الحمدللہ نماز تراویح میں 16واں پارہ مکمل اور 17واں پہلا نصف تلاوت کیا گیا۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا تقریباً جہاں نصف ہو رہا ہے وہاں پہ سورہ الکہف کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ کہف کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ وجود کائنات وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ والا دن زوال سے پہلے سورہ الکہف کی تلاوت کیا کرو، اس سے تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا، اللہ رب العزت نے اس کو کچھ صلاحیت دی ہوگی، وہ ایمان والوں کو پرکھے گا کہ کس کے اندر کس کنڈیشن کا ایمان ہے، اللہ رب العزت پرکھیں گے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت دجال کو اتاریں گے۔ تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ الکہف کی تلاوت ضروری ہے۔ جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ میں دجال کا مقابلہ کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تشریف رکھیے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ تو سورہ الکہف پہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اصحاب کہف یہ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، اور یہ جو نوجوان تھے جن کا اس میں ذکر ہے وہ بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اس میں ایک لفظ آیا ہے رقیم۔ تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو نوجوان تھے یہ سارے کے سارے رقیم وادی میں رہتے تھے، رقیم وادی میں رہتے تھے۔ اس ٹائم ایک بادشاہ تھا دقیانوس بادشاہ، بہت ظالم تھا، وہ سجدے کرواتا تھا، بتوں کو سجدہ کرو، مجھے کرو، خدا کو چھوڑ کے۔ یہ جو نوجوان تھے اللہ رب العزت نے ان کو صحیح العقیدہ بنایا تھا، یہ اس سے دور بھاگے کہ ہم اس کو سجدے نہیں کریں گے۔ اب یہ اپنے وادی سے نکلے، اپنے گاؤں سے نکلے دور کہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں، اگر اس کے قابو میں آ گئے تو وہ ہمیں ایسے ہی جا بجا سجدے کروائے گا، لہذا ہم دور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے جب اپنی بستی سے باہر نکلے، ایسے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں تو آگے دیکھا کہ ایک غار ہے۔ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ